بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، باپ دنیا کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ جس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے زمین کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، تو اس اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کسی پرندے کو نہیں بنایا، کسی درخت کو نہیں، کسی ہواؤں کو نہیں، دریاؤں کو نہیں، یہاں تک کہ کسی ماں کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں جس ذات کو پیدا کیا وہ سبھی انسانوں کا باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف یا اپنی ماں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے تو اسے اپنے کمر کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن جب ایک باپ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتا ہے تو اسے اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے، کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک دیکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کے آگے اف نہ کرنا، کیونکہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کے مزاج تھوڑے تلخ ہو جائیں گے، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، لیکن تم اف نہ کرنا، کیونکہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ تیرے اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، اگر باپ کو گھر میں ذلیل کر کے یا گالی دے کر یا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کر کے آیا اور پھر آ کر مسجد میں نماز پڑھی تو اس کی وہ نماز اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کی وہ نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور حجرے میں سے مجھے آواز دیتی اے محمد، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے ماں باپ کے لیے۔ باپ کو اللہ نے استقامت دی ہے، ہمت دی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے محبت تو بہت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جھجکتا ہے، تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن یہ محبت ماؤں سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ آپ جتنی مرضی اس سے خرچے بتاتے رہے، باپ کبھی انکار نہیں کرتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اور کبھی اگر باپ آپ کو ڈانٹتا ہے یا جھڑکتا بھی ہے تو وہ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ماں کے کہنے سے ایسا کرتا ہے، ورنہ باپ تو کبھی اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا۔ قرآن میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہے۔ دوستوں، باپ اور بیٹے کا تو وہ عظیم رشتہ ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر و ثواب آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے یاد میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور وہیں دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ان کی قربانی دینے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اف تک نہیں کی اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی رضامندی میں شامل ہو گئے۔ دوستوں، اس طرح سے قرآن نے باپ اور بیٹے کی محبت کا ذکر اپنی آیتوں میں کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین زندہ ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اور ان کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب تک نعمت ہمارے ہاتھ میں ہو تو اس کی قدر ہم نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو بعد میں اس کا افسوس کرتے ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی جس میں فرمایا کہ ایک شخص کی نئی شادی ہوئی،
اس کی نوجوان بیوی نے کہا کہ تمہارا باپ سارا دن کھانستے رہتا ہے۔ تو وہ شخص اپنے باپ کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا کہ ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی ہے، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی وہ بیچارہ بوڑھا باپ اٹھنے لگا تو اس کا بیٹا وہاں آیا، یعنی اس بوڑھے کا پوتا وہاں آیا اور اس نے کمبل لے کر بیچ سے پھاڑ دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اس بندے نے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میں نے اس کمبل کو اس لیے پھاڑا کہ کل کو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے اور آپ کو بھی کھانسی آئے گی تو میں بھی آپ کو اسی طرح باڑے میں بھیج دوں گا، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے یہ آدھا کمبل آپ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ دوستوں، پوری دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل گیا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس یہ نعمت اللہ نے دے رکھی ہے تو اس کی قدر کرو۔ دوستوں، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن رات کو میں تفسیر لکھ رہا تھا قرآن پاک کی، اور میرا چھوٹا بھائی میری ماں کی پیر دبا رہا تھا۔ میں ساری رات تفسیر لکھتا رہا اور میرا بھائی ساری رات ماں باپ کی خدمت میں لگا رہا۔ تو میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا، تو میں نے اسے فجر کی نماز میں بلایا اور اس سے کہا کہ وہ جو رات گزری ہے تو وہ میرا والا ثواب تو لے لے اور اپنے والا مجھے دے دے۔ میں ساری رات قرآن لکھتا رہا ہوں، یہ ثواب تم لے لو اور اپنے والا مجھے دے دو۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ جو ماں باپ کے پاؤں دبانے میں اللہ نے جو عزت رکھی ہے وہ ساری رات عبادت کرنے میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! دنیا میں ہماری پہچان ہی ہمارے باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوستوں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ سے نافرمانی کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل کر رہے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی، تو اسے کھول کے رکھ یا اسے بند کر کے رکھ۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا آدمی بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، تو آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا لو، آپ کو شہزادہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم طواف کرو تو اپنے دونوں کندھوں کو اٹھا کے کرو، لیکن جب تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ تو اپنے دونوں کندھے جھکا کر بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس دن یہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے پر آپ کو ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے، آپ انہیں تلاش کرو گے مگر یہ آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے اور ایک بیٹی صرف اپنے ماں سے کر سکتی ہے، اور وہ بیٹا یا وہ بیٹی جب تک ایک شہزادہ یا شہزادی ہے جب تک ان کے ماں باپ حیات سے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ میاں بیوی کی محبت اولاد کے بعد آدھی ہو جاتی ہے، بھائیوں کی محبت کاروبار کے بٹوارے کے بعد آدھی ہو جاتی ہے، یار دوستوں کی محبت تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدھی ہو جاتی ہے، لیکن کائنات میں اگر کوئی ایسی محبت جو روح کا رشتہ، جو خون کا رشتہ، جو ہڈیوں کا رشتہ، جو جسم کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ ہے، وہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے۔ میری ان سبھی نوجوانوں سے گزارش ہے، ان تمام بھائیوں سے، ان تمام بہنوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہے، ان کی قدر کرو۔ یہ نعمت ہے جو دوبارہ بازار میں نہیں ملے گی، باقی سب کچھ مل جائے گا لیکن ماں باپ کی نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ دوستوں، جاتے جاتے ایک اور تاریخی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ باپ پہلے مر جاتے ہیں۔ زیادہ تر گھروں میں جاؤ آپ دیکھو گے کہ باپ پہلے مر جاتا ہے، کیونکہ اس پر بوجھ ہی اتنا ڈالا گیا ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ اتنا ہے، اور اللہ نے اسے طاقت بھی ایسی دی ہے
کہ یہ اپنے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو نہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، نہ اپنی اولاد سے کہتا ہے، بلکہ اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے باقی رشتے والے لمبی عمر گزارتے ہیں، مگر باپ زیادہ دن زندہ نہیں رہتا۔ اس لیے ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو۔ انہیں آپ کا پیسہ، آپ کی دولت نہیں چاہیے، انہیں تو بس آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے، آپ سے تھوڑی سی عزت چاہیے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ سبھی کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ بنا رہے، آمین۔ تو دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔